بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انوار درود کے چینل دیکھنے والوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے درود کبریت احمر کے بارے میں سنا ہے کہ اس درود پاک کے کتنے فضائل ہیں۔ آج اسی درود پاک کے تھوڑے سے فضائل معزز سامعین کرام گلزار سروری میں ہے کہ یہ درود پاک حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا مولانا شیخ سید ابو محمد عبد القادر غوث اعظم جیلانی قدس سرہ العزیز آپ کا خاص الخاص محبوب ترین یہ ورد ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت عرفہ و اعلیٰ مقام پر جذبہ عشق میں اپنے قلم معز رقم سے مرتب فرمایا اور اس کا بہت زیادہ ورد فرمایا، یہاں تک کہ آپ قرب و وصال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام بلند و بالا درجہ اعلیٰ سے سرفراز فرمائے گئے، اور پھر اسی مقام اس کے فضائل و برکات کا اظہار فرماتے ہوئے اس اکثیر صفت مکرم و معظم درود شریف کا نام کبریت احمر رکھا ہے۔ کبریت احمر اکثیر کو کہتے ہیں، اور اولیاء کاملین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے ارشادات کے مطابق اس درود شریف کا نام کبریت احمر اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح کبریت احمر اکثیر یعنی دھاتوں کو سونا بنا دیتی ہے، عین اسی طرح یہ درود شریف بھی اپنے عامل کے ظاہر کو نورانی اور باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود کبریت احمر، کبریت کا مطلب ہوتا ہے، یہ میں اب آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ کبریت کا کیا مطلب ہے۔ کبریت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑائی، عظمت، جلال، شان و کبریائی۔ تو یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار یعنی تہمت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک کے نام میں کبریت اس لیے شامل ہے کہ یہ درود اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عظمت کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ یہ درود پاک جلال اور نور کا درود ہے، پڑھنے والے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نور سے جوڑ دیتا ہے۔ اور احمر، عربی میں احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں، لیکن صوفیاء کاملین اہل باطن کے نزدیک احمر صرف رنگ نہیں بلکہ یہ ایک باطنی اور نورانی اشارہ ہے۔ احمر رنگ روحانی مقامات میں جلال، روحانی حرارت یعنی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طاقت کا نشان ہے۔ یہ رنگ قلبی نور کے بیدار ہونے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھڑکنے کی، تڑپنے کی علامت ہے۔ بعض اہل کشف فرماتے ہیں کہ جب یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو قلب پر سرخی مائل نور کا نزول ہوتا ہے، اسی نسبت سے اسے احمر کہا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک خصوصاً بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینے کے لیے، تڑپانے کے لیے، عشق کو بڑھانے کے لیے اور عاشق کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ دلانے کے لیے یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود شریف باطن کو بیدار کرنے اور قلب کو منور کرنے والا اور روح کو بلند کرنے والا درود شریف ہے۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے دل میں حب الہی اور عشق مصطفی کے نورانی شعلے پیدا کر دیتے ہیں۔ عامل طالب حق کا دل اس کے فیض سے انوار اور اسرار اور تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دل کے حجابات دور ہو جاتے ہیں، حقائق اور معارف اسرار الہی ظاہر اور واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور طالب حق کا وجود پاکیزہ ہو کر یہ جو ہمارا عالم ناسوت ہے اس میں پاکیزہ ماحول شریعت حقیقت کا پیرو ہو جاتا ہے اور طاہر روح ملکوت و لاہوت کی سیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، سینہ نور معرفت سے منور اور دل ذکر الہی سے معمور ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ دینی اور دنیاوی ظاہری اور باطنی انعامات سے مالا مال ہونے کے لیے
ہر کام میں کامیابی، ہر میدان میں فتح یابی حاصل کرنے کے لیے اور ہر مراد کے حصول کے لیے یہ مفید اور مجرب معمول اولیاء اللہ ہے۔ ہر سلاسل اکثر اہل اللہ طالبان حق اور مشائخ و عظام نے اس سے اپنا ورد وظیفہ بنایا ہے، اور سلاسل کے طالب حق اور مشائخ و عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے، اور اس کے فیوز و برکات ظاہری و باطنی سے مستفیض اور مستفید بھی ہوئی ہیں۔ انہیں رب تعالی نے روحانیت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا اور دنیوی نعمتوں اور سعادتوں سے بھی بیراور فرمایا ہے۔ یہ درود پاک خوشنودی اور رضامندی خدا اور دیدار وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین وسیلہ اور آسان ترین ذریعہ ہے۔ شیخ کامل کی اجازت، شوق و محبت، صدق دل اور خلوص نیت سے پڑھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا درود شریف ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ میں بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس ہستی نے اس کو پڑھا ہے اس کا نام حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سیال لجپال، انہوں نے پڑھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں تقریباً 20-25 دن پہلے پیر سیال لجپال پر پہلی دفعہ حاضر ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے وہ مسجد دیکھی ہے جس جگہ آپ نے یہ درود کبریت احمر کا چلہ کیا ہے۔ اب وہاں پر مسجد ہے اور وہاں پر باقاعدہ دیوار پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے درود کبریت احمر سن 1361 عیسوی میں آپ نے پڑھا، اور آپ نے جب یہ پڑھا مکمل چلہ کیا صبح و چاش کے وقت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور چاروں خلفاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر میں ساتھ شامل تھے، اور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی پیر سیال لجپال کو بنفس نفیس آپ نے پگڑی باندھی، دستار باندھی اور آپ کو خلافت سے نوازا، آپ کو بے انتہا فیض دیا، اور راز و نیاز کی ظاہر ہے وہاں پر باتیں بھی ہوئی ہوں گی، جس کو ظاہری طور پر زیارت ہو جائے حضرت اکرام پھر اس کو کیا شان ہوگی۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پیر سیال لجپال نے کتنا فیض دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آج ان کے خلفاء ہیں، جن میں سب سے بڑے قبلہ عالم قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز آپ کے خلیفہ بنے، آپ کے مرید بنے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، یہ اب سب دنیا جانتی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ جلال پور میں آپ کے مرید ہیں، آپ کے ہمارے وادی سون و شہرہ کے اندر بہت سے خلفاء ہیں، اور بھی ہر جگہ پر پیر سیال لجپال کے خلفاء ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ درود کبریت احمر پڑھنے سے پیر سیال لجپال کو ظاہری طور پر حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو درود کبریت کا فیض نصیب فرمائے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔